تالیہ کا کینیڈا کا سفر ایک خواب کے ساتھ شروع ہوا، اسٹڈی پرمٹ سے لیس۔ اس کا مقصد اپنے منتخب کردہ شعبے میں علم کی کرن بنتے ہوئے کمپیوٹر سائنس کے لیے اپنے شوق کی تکمیل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنا تھا۔ جلد ہی اس کا شوہر اور 3 بچے اس سے آ کر مل گئے، ورک پرمٹ پر بطور خاندان ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہوئے۔ ایک نئے ملک میں تالیہ کے لیے زندگی کے ابتدائی مراحل طوفان کی طرح تھے، جیسا کہ اسے اپنے گھر، خاندان اور جز وقتی ملازمت کے ساتھ اپنی تعلیم کے سلسلے کو بھی جاری رکھنا تھا۔ اس کے بچوں نے اپنے طور پر جدوجہد کی، اسکول میں دوسرے بچوں کی جانب سے دھونس دھمکی اور کینیڈا کے سخت موسم کا سامنا کیا۔ اپنے گھر کی یاد انہیں ستاتی تھی، جبکہ اس کے شوہر کو ٹیکسی ڈرائیور کی معمولی سی نوکری ملی اور اسے اپنے خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے طویل گھنٹے کام کرنا پڑا۔ ان کی آمدنی کا تقریباً 80% مکمل طور پر اس کے بچوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتا تھا۔ مالی مجبوریوں کی وجہ سے اس کا انحصار فوڈ بینک سے ملنے والی ڈبے کی خوراک پر تھا۔ کبھی کبھار وہ اتنی بچت کر لیتی کہ اسٹور سے تازہ خوراک خرید سکے، جو کہ ایک نایاب لذت ہوتی۔ تھرفٹ اسٹوروں پر اپنے بچوں کے کپڑوں کی خریداری کے اپنے چیلنجز تھے۔ ایک جینز پر $10 خرچ کرنا بھی ناقابل تصور تھا۔ ہر نئے موسم کے ساتھ تالیہ کے لیے بار بار سامنے آنے والا چیلنج ابھرتا۔ اپنے بڑے ہوتے ہوئے بیٹے کے لیے، جس کے پرانے جوتے مسلسل چھوٹے ہو رہے تھے، موسم کی مناسبت سے جوتے ڈھونڈنا۔ مناسب رہائش کا حصول ایک اور رکاوٹ ثابت ہوا۔ جہاں کیمپس کے قریب رہائش پرکشش تھی، زیادہ قیمت کی وجہ سے تالیہ کو ایسے گھر کا انتخاب کرنا پڑا جو 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے اس کی پہلے سے موجود ذمہ داریوں میں ایک مزید پرت کا اضافہ کر دیا۔ تھکاوٹ، سستی اور تناؤ نے اس کے جسم پر منفی اثرات ڈالے، جس نے اس کی خواہش کے مطابق اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو مشکل بنا دیا۔ اس کی دل کی گہرائیوں سے خواہش تھی کہ اس کے بچے گھر کا آرام محسوس کریں اور اپنے نئے ماحول کو دریافت کریں۔ اس کے باوجود اس کے مصروف شیڈول اور بے شمار ذمہ داریوں کا مطلب تھا کہ اس کے بچے زیادہ تر وقت گھر کے اندر رہیں اور تفریحی سرگرمیوں سے لطف اندوز نہ ہو سکے۔ 1 سال مکمل ہونے کے ساتھ ہی ٹیکس جمع کرانے کا وقت قریب آ گیا۔ تالیہ اور اس کے شوہر نے بحیثیت کینیڈا کے برسر روزگار باشندوں کے پوری فرض شناسی کے ساتھ وقت نکال کر ٹیکس فائل کیا۔ اگرچہ تالیہ اور اس کے شوہر نے اپنے ٹیکس جمع کرائے، تمام واجبات ادا کیے اور کینیڈا کو اپنا گھر بنانا مقصود تھا، وہ اپنی امیگریشن کی حیثیت کی وجہ سے کینیڈا چائلڈ بینیفٹ کی سہولت کے لیے نااہل تھے۔ اپنے ساتھیوں کو بچوں کے لیے دیکھ بھال کی خدمات حاصل کرنے، تفریحی سرگرمیوں کی ادائیگی کے لیے اسکول کے سامان کی خریداری، یہاں تک کہ اچھے کپڑے خریدنے کے لیے بھی CCP کے استعمال پر بات چیت کرتے دیکھنا اسے سوچ میں ڈال دیتا تھا۔ اس کے بچے کیسے واقعی محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا ملک ہے، جو انہیں وہی فائدے پیش نہیں کرتا جو دوسروں کو صرف مختلف امیگریشن کی حیثیت رکھنے پر ملتے ہیں۔ یہ مالی مجبوریاں تالیہ کے بچوں کی طویل مدتی جسمانی، ذہنی اور جذباتی نشوونما کو نمایاں طور پر متاثر کریں گی۔ ملک کی سماجی، اقتصادی اور ثقافتی ترقی میں کردار ادا کرنے کے خوابوں کے ساتھ کینیڈا میں بڑا ہونا ایک مضبوط بنیاد انہیں بہتر مستقبل کے امکانات فراہم کرتی۔ کینیڈا چائلڈ بینیفٹ کینیڈا میں رہنے والے تمام بچوں سے ایک ایسے مستقبل کا وعدہ کرتا ہے جو غربت سے پاک ہو۔ CCP کو کسی کی امیگریشن کی حیثیت سے منسلک کرنے سے وفاقی حکومت تالیہ کے بچوں اور ان جیسے ہزاروں دوسرے بچوں کو اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح یکساں وسائل سے لطف اندوز ہونے سے روکتی ہے۔
اس سے بچے کے حقوق پر یونائٹڈ نیشنز کے کنونشن کے تحت کیے گئے کینیڈا کے اپنی سرحدوں کے اندر موجود تمام بچوں کی حفاظت کے عزم کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ہم کینیڈین حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ امیگریشن کی حیثیت کی بنیاد پر CCB تک رسائی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرے۔ کینیڈا میں رہنے والے تمام بچوں کو CCB پروگرام تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔